خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم اس پروگرام میں رومیوں کے نام پولس رسول کے خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے بارہا کہا کہ چند باتیں ہمیں مشکل لگیں گی، پیچیدہ لگیں گی، اور ان کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بار بار اس خط کو پڑھیں اور پولس رسول کا جو سوچ کا یا خیال کا دھارا ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ پولس رسول ہمیں ایک نتیجے تک لے کر آئے تھے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا نے اس میں سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے ایک راستہ مہیا کر دیا، اور وہ ہے ایمان لانا، خدا کے بیٹے پر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا، جو کہ ہمارے لیے خدا کی بخشش ہے اور جس کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی عنایت کی جاتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات پر بحث کی تھی کہ ایک ایماندار کا، اس شخص کا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے، شریعت کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ عام حلقوں میں یہ سوچا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آیا وہ شریعت کے بند سے آزاد ہو گیا، لیکن پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات پر بحث کی تھی کہ ہم صرف شریعت کی مقرر کردہ سزاؤں سے آزاد ہوتے ہیں، ان سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا کی شریعت دائمی ہے، ابد تک قائم رہنے والی ہے، اس لیے ہم شریعت کے بند سے آزاد نہیں ہوتے۔ پولس رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ شریعت قصوروار نہیں ہے، وہ گناہ جو ہم نے اپنے جد امجد سے انہیرٹ کیا، جو کہ اب ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہمارے اسپریچول ڈی این اے میں شامل ہو چکا ہے، وہ گناہ پھلتا اور پھولتا ہے۔ جب تک شریعت نہیں آئی تھی مجھے اس گناہ کا ادراک نہیں تھا، لیکن جب شریعت آ گئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ گناہ ہے اور مجھے اس پر غالب آنا ہے۔ لیکن شریعت ہمیں گناہ پر غالب آنے کے لیے کوئی طاقت فراہم نہیں کرتی۔ شریعت کے دو اعجاز ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ ہمیں گناہ کی پہچان کراتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے اندر وہ تحریک پیدا کرتی ہے کہ ہمیں گناہ پر غالب آنا ہے، اور اس کے لیے حل تلاش کرنے میں ہمیں پرووک کرتی ہے۔ انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھے نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کے قید میں لے آتی ہے
جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے، میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ دوستو، پولس رسول اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف آپ بیتی ہی نہیں ہے، یہ جگ بیتی بھی ہے۔ پولس رسول جو کچھ ان آیات میں کہہ رہے ہیں وہ میری کہانی بھی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کی کہانی بھی ہوگی۔ ہم سب انسان ہونے کے ناطے ایک ہی لڑی میں پروئے گئے ہیں، ہمارے مسائل بھی ایک ہیں اور ان مسائل سے نکلنے کا حل بھی ایک ہے۔ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں پولس رسول اپنی تشخیص ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ کیا شریعت بری ہے، لیکن پھر خدا کے کلام کے حوالوں سے ہم نے جانا کہ شریعت تو پاک ہے اور راست ہے اور برحق ہے۔ ایک پاک خدا کی دی ہوئی شریعت کیسے بری ہو سکتی ہے؟ لیکن اس شریعت کے آنے سے مجھے گناہ کی پہچان ہوئی، اور اس پہچان کے وسیلہ سے میرے اندر گناہ نے پھر سے سر اٹھا لیا اور میں گناہ میں گھرتا چلا گیا۔ پولس رسول کہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ مسئلہ یہی ہے۔ خدا کی شریعت روحانی ہے، خدا کی شریعت پاک ہے، خدا کی شریعت راست ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ شریعت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی قصور ہے تو وہ میرا اپنا ہے، کیونکہ میں روحانی نہیں ہوں، میں جسمانی ہوں اور میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے۔ یہ بات میں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ آدم کا وہ گناہ صرف ایک انفرادی گناہ نہ تھا، وہ گناہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود رہنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ اولین گناہ جس کو ہم اوریجنل سن کہتے ہیں، نسل انسانی میں منتقل ہو گیا، اور آج وہ ہمارے ڈی این اے فیبرک کا حصہ ہے۔ اگر میں آدم کی نسل سے ہوں، جو کہ ہم سب ہیں، تو پھر ہم سب گناہگار ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر اس سے آزاد نہیں تھا، کوئی ولی اس سے آزاد نہیں تھا، کوئی روحانی پیشوا اس سے آزاد نہیں ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور ہم سب گناہگار ہیں، کیونکہ آدم کا وہ گناہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی طرف انگلی نہیں اٹھانی ہے، شریعت نے تو ہمیں گناہ کی پہچان کروائی، اور شریعت نے ہمیں پہچان کرانے کے حوالے سے اس بات پر بھی اکسایا کہ ہم اس گناہ پر غالب آنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈ سکیں۔ لیکن ہم جسمانی ہیں، ہمارے اندر گناہ بستا ہے، جس کی وجہ سے تمام بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے گناہ کی پہچان کروا دی، شریعت نے مجھے بتا دیا کہ نیک کیا ہے، بد کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خدا کی نظر میں کون سی چیزیں پسندیدہ ہیں اور کون سی چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اور میں اپنی عقل سے ان باتوں کو مانتا بھی ہوں۔ میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو کہ خدا کی نظر میں پسندیدہ نہ ہوں، لیکن پھر بھی مجھ سے وہ کام سرزد ہو جاتے ہیں۔
میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ جگ بیتی ہے، یہ صرف پولوس کی کہانی نہیں ہے، یہ میری کہانی بھی ہے اور یہ آپ کی کہانی بھی ہے۔ ہم جو اچھائی کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، اور جو کام جن سے کہ ہمیں نفرت ہے وہ کر بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، شریعت بری نہیں ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر میں وہ اعمال کرتا ہوں جن کا میں ارادہ نہیں کرتا، جو میں نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں، بلکہ پولس رسول کے الفاظ میں اگر میں کہوں تو شریعت خوب ہے۔ وہ تو میرے اندر کا گناہ ہے کہ جب وہ پھلتا پھولتا ہے تو مجھ سے وہ کام کرواتا ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا، یا وہ کام نہیں کرواتا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں ایک اور قسم کی طاقت ہے، ایک اور قسم کا زور ہے جو میرے اندر ہے، اور وہ ہے گناہ۔ میں جو کچھ نہیں کرنا چاہتا وہ کر بیٹھتا ہوں، اور جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ گناہ میرے اندر موجود ہے۔ تو شریعت بری نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ میرے اندر گناہ بستا ہے۔ میں آدم کی نسل سے ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے وہ اولین گناہ منتقل ہوتے ہوتے مجھ تک پہنچ گیا، میری سرشت کا حصہ بن گیا، میرے ڈی این اے میں شامل ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ کیا یہ آپ کی کہانی نہیں ہے؟ مجھے تو بالکل پولس رسول کی جگہ اپنا آپ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ میرے اندر کا گناہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ میرا ضمیر، میری عقل جن کاموں کو گوارا نہیں کرتی، میں وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اور دوسری طرف جب کوئی اچھائی کرنے کی سوچتا ہوں تو نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ گناہ مجھے کرنے نہیں دیتا۔ آخر میں جا کر پولس رسول اپنی بے بسی کا اقرار کریں گے، اپنی کم مائیگی کا اقرار کریں گے۔ میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں کہ گناہ موجود ہے، کہیں ایکسٹرنلی، کہیں باہر موجود نہیں ہے، گناہ میرے اندر موجود ہے، اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے، اس میں زور بھی ہے، وہ مجھے مجبور کر سکتا ہے کہ میں وہ سب کچھ کروں جن کو میں کرنا نہیں چاہتا، اور وہ نہ کروں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ اسی ایک بات کو پولس رسول مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ ہمیں خدا سے دور کرتا ہے، ایک خلیج آ جاتی ہے میرے اور خدا کے درمیان، اور میں اس کو عبور کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میرے اندر وہ خوبی نہیں، وہ لیاقت نہیں، وہ ریاضت نہیں کہ جس کے وسیلہ سے میں اپنے گناہ پر غالب آ سکوں۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا وہ گناہ، لیکن میرے اندر
گناہ کی موجودگی زور کرتی ہے اور میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ جو گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے۔ ابھی تک کی بحث کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو پولس رسول اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں مجھے اپنی بے بسی بھی نظر آ رہی ہے اور اس میں مجھے تمام بنی نوع انسان کی بے بسی نظر آ رہی ہے۔ اس ایک گناہ کا امپیکٹ جو آدم نے کیا تھا ہمیں تمام نسل انسانی میں نظر آتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے جب تک وہ گناہ میرے اندر ہے میں کوئی نیکی نہیں کر پاؤں گا، اور جب تک وہ گناہ میرے اندر ہے میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر میں شریعت کے بند کے نیچے ہوں تو پھر میرا وہ گناہ محسوب ہوگا، اور گناہ کی سزا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ ہمیں ابدی ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پولس رسول مزید کہتے ہیں غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ اب پولس رسول کہتے ہیں کہ ایک طرف تو خدا کی شریعت ہے جو مجھے گناہ کی پہچان کراتی ہے، اس کے بعد میری اپنی عقل کی بھی ایک شریعت ہے، اور میری عقل کی شریعت مجھ سے یہ کہتی ہے کہ مجھے خدا کی شریعت پر عمل کرنا ہے، مجھے وہ کچھ کرنا ہے جس کو شریعت اپروو کرتی ہے، اور مجھے وہ نہیں کرنا جس سے شریعت منع فرماتی ہے۔ تو ایک تو خدا کی دی ہوئی شریعت ہے اور دوسری میری عقل کی شریعت ہے، اور بہت سارے مقامات پر یہ دونوں آپس میں ہم آہنگ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی پولس رسول کہتے ہیں کہ میں خدا کی شریعت کے خلاف اور اپنی عقل کی شریعت کے خلاف کام کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک اور طرح کی شریعت میرے اعضاء میں موجود ہے، میرے جسم میں موجود ہے، اور وہ ہے گناہ کی شریعت۔ پولس رسول کہتے ہیں مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کے قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں ایک گناہ کی شریعت ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہے، اور وہ ہمارے اندر اس لیے موجود ہے کہ ہم آدم کی نسل سے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ گناہ کی شریعت جو ہے یہ ہم پر حاوی آ جاتی ہے، یہ ہم میں زور دکھاتی ہے، اور ہم وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے، اور وہ کچھ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا روا ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ پولس رسول کی منطق کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، ان کی جو فلو آف تھاٹ ہے، جو خیالات کی دھارا ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ نہایت ہی مشکل اور نہایت ہی گمبھیر مسائل ہیں جن کی طرف پولس رسول نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے سادہ سی مثالیں دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ شریعت بری نہیں ہے، اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ میرے اندر بسا ہوا گناہ ہے، اور یہ گناہ کہاں سے آیا؟ اس آدم کے گناہ کے وسیلہ سے یہ گناہ نسل انسانی میں منتقل ہوتا ہوتا مجھ تک پہنچا ہے، اور میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ذرائع نہیں ہیں کہ میں اس گناہ پر قابو
پا سکوں۔ شریعت کے آ جانے سے کم از کم مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، وہ گناہ ہیں۔ اور شریعت کے آنے سے مجھے یہ ادراک بھی ہو گیا کہ مجھے اس گناہ پر غالب آنا ہے جو میرے اندر بسا ہوا ہے اور جس پر میں اپنے زور اور اپنی لیاقت سے غالب نہیں آ سکتا۔ تو پولس رسول ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی دلیل بہت واضح ہے اور اب آ کر وہ اپنی بیچارگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جان کیلون اس کو ٹوٹل ڈپریوٹی آف مین کہتے ہیں، یعنی انسان کی کم مائیگی۔ انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ پر غالب آ سکے۔ انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نجات کا بندوبست کر سکے۔ اور پولس رسول بھی اسی بات کا اقرار ان الفاظ میں کرتے ہیں، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی بڑے وثوق کے ساتھ پولس رسول کے ساتھ مل کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں۔ اور پھر وہ اس کی وجہ ہمیں بتاتے ہیں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے جو وقت آنے پر پھلتا اور پھولتا ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ اس جسم میں، اس بدن میں گناہ کا حقدار ہوں، اور مجھے کون اس گناہ کے بدن سے چھڑا سکتا ہے؟ یہ آہ شاید پولس رسول کے اندر سے نکلی تھی، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے جو زور کرتا ہے، وہ مجھ سے وہ کام کرواتا ہے جو خدا کی شریعت اور میری عقل کی شریعت کے خلاف ہیں، اور مجھے وہ کام نہیں کرنے دیتا جو خدا کی شریعت اور میری اپنی عقل کی شریعت سے ثابت ہیں۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں۔ میرا بخرا، میرا حصہ موت ہے، اور میں انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس موت کے بدن سے نہیں چھڑا سکتا۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں کہ میرے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید انسان ہوتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو اپنے ڈھنگ سے گزار سکتے ہیں، لیکن وہی زندگیاں ہمیں موت کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ وہی زندگیاں ہمیں ابدی ہلاکت کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ آدم کے گناہ کے وسیلہ سے موت بنی نوع انسان کا حصہ بن گئی، اور اب پولس رسول اس چیز کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں کہ میں خود سے اس موت کے بدن سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کیوں شکر کرتا ہوں؟ کہ خدا نے میرے لیے اس میں سے نکلنے کی راہ تجویز کر دی ہے۔ خدا نے ایسا راستہ میرے لیے مقرر کر دیا ہے جو کہ نہایت آسان ہے، لیکن میں اپنی انا کے ہاتھوں، اب اس گناہ کے ہاتھوں جو میرے اندر بسا ہوا ہے، اس راستے پر چلنا نہیں چاہتا۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں۔ پولس رسول کہتے ہیں، میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور پھر پوری اس بحث کو جو ہم نے 7ویں باب میں دیکھی سمیٹتے ہوئے وہ کہتے ہیں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔
That is the story of mankind. یہ میری کہانی ہے، یہ آپ کی کہانی ہے۔ اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا میں اس کو پسند کرتا ہوں، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں، کیونکہ اس گناہ پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوستو، پولس رسول نہایت ہی مایوس کن انداز میں اس باب کا اختتام کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ میری کہانی بھی ہے، یہ آپ کی کہانی بھی ہے، اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کو نہیں پہچانتے تو پھر ہمارے لیے مایوسی ہی مایوسی ہے۔ کوئی امید کی کرن ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم ابدی ہلاکت کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن چھٹے باب میں پولس رسول ہمیں بتا چکے ہیں کہ خدا کی ایک بخشش ہے، اور وہ بخشش خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور وہ بخشش دستیاب ہے، صرف ہمیں ایمان سے اس کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنا ہے۔ ہم اس باب کی طرف جا رہے ہیں، میری مراد 8ویں باب سے ہے، جو اس کتاب کا اہم ترین باب ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو ایک مثال دی تھی ایک مبلغ کی، جنہوں نے یہ کہا کہ اگر موت کے بعد مجھے ایک کتاب اپنے ساتھ لے کر جانے کی اجازت ہوئی تو میں یقیناً بائبل مقدس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہوں گا، اور اگر بائبل مقدس میں سے کسی ایک کتاب کو چننے کا کہا گیا مجھ سے اور اجازت ملی کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جا سکوں تو وہ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط ہوگا، اور اگر مجھ سے کہا گیا نہیں آپ صرف ایک باب ہی لے کر جا سکتے ہیں اپنے ساتھ، تو پھر میں رومیوں کے خط کا 8واں باب اپنے ساتھ لے جانا چاہوں گا۔ اس قدر اہم ہے اگلا باب ہمارے لیے۔ لیکن اس باب میں جانے سے پہلے ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھ لینا چاہیے جو پہلے 7 ابواب میں ہوئی ہیں، اور 7ویں باب کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے اور میں اس گناہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ میری عقل تو کہتی ہے کہ خدا کی شریعت پر عمل کرو، لیکن وہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے مجھے گناہ کی شریعت پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ المیہ ہے انسان کا۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔